متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ گناہ دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتے ہیں، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ حق کے بارے میں خاموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جیسا کہ نادانی والی بات کہنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا افضل ہجرت ہے۔ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ نیک لوگوں کے قریب رہنے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تو بھی سہ سکے وہی ستم کر۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ رنگ لائیں گے تمنائیں، ذرا صبر کرو، وقت لگتا ہے دعاؤں کو اثر کرنے میں۔ محبت کی سب سے معتبر نشانی یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ یہی تقوی ہے، یہی زہد، یہی حسن عمل، کوئی سرمایہ نہیں تیری محبت کے سوا۔ دل میں جو تم نہیں تو کس کام کا یہ دل، تم دل میں وہ تو دولت کونین گھر میں ہے۔ کہنے دو جو کہتی ہے، دنیا کب چپ رہتی ہے۔ صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں، دل میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ الہی عطا کر ایسا خوف جو نفس کو خواب کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھ کو خاک کر دے۔ جب انسان والدین کا خیال رکھنے والا بن جائے پھر اس کو دعا مل جاتی ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ غور و فکر کرو اور خود کو بہترین بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دوسروں کی خوبیاں تمہیں غمگین نہ کریں۔ علم اور معرفت روح کا حصہ ہے۔ نفس ان چیزوں کو نہیں جانتا، نفس خواہشات کے لیے واویلا کرتا ہے، تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ کر۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ جب صرف ایک ہی شخص آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائے کہ آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو۔ ایک دم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرو۔ کسی کا سخت لہجہ اس کی ساری اچھائیوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ہر حال میں شائستہ مزاج ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر صرف دو چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ تم چار چیزوں سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو: نیک گفتاری،
بلند کردار، خلوص نیت اور نیک لوگوں کی صحبت۔ سب سے بڑی بات میں بیماری ہے مایوسی۔ ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ اچھے ساتھیوں کی قدر کرو، اچھے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب وہ عطا کرتا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص اگر دوسروں سے پہلے اپنا عیب دیکھ لیتا تو پھر اسے اپنی اصلاح سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ رب کو کہتے وہ اپنی منزل دو، رب سے پھر دور کہاں جاتے ہو؟ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور ہے، اور یہ عقل اور حس کے نور سے پاک اور بالکل الگ ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ ہے فلسفہ یہی عشق کا، جہاں دن جھکے وہی سر جھکے، وہی زانوں موڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ وہ لوگ چلے گئے کہ جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ نامعلوم راستوں پر چلنے کا پہلا اصول احتیاط برتنا ہے۔ جب آپ رحم کر کے دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے یا اپنے رحمان کو قبول کر لیا۔ اس انسان میں عفو درگزر نہ ہو، اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ۔ گناہ کرنے والا اگر اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوتا تو اسے یاد رہے کہ وہ اس گناہ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ کو بھی، بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ بد زبانی ظلم ہے اور ظلم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر لوگ اس وقت توبہ کر لیں جس وقت نافرمانی کرتے ہیں اور ایسا نہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو نہ ان پر عذاب کیا جائے گا اور نہ وہ ہلاک ہوں۔ جو کچھ مال دنیا تمہارے ہاتھ سے چلا جائے اس پر افسوس نہ کرو، جس طرح اہل دنیا کو حاصل کر کے دین کے ہاتھ سے چلے جانے پر افسوس نہیں کرتے۔ بے شک ادنا ریاکاری میں شرک ہے، اور بلا شبہ تھوڑی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دن ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ منصب و دولت کی محبت انسان کے دل میں اس طرح منافقت پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزیوں کو پیدا کرتا ہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور بد عملی ہے۔
مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ راحت اور آسودگی کو آزمائش اور مصیبتوں کو نعمت سمجھتا ہے۔ اپنے علم کو اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ۔ جب جان لیا تو عمل کرو، اور جب یقین ہو گیا تو آگے بڑھو۔ عام طور پر عقل وہاں ماری جاتی ہے جہاں لالچ کی بجلی چمکتی ہے۔ دیکھو، وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھاؤ۔ جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہٹ درمی سے کام نہ لو۔ جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی لغزش نظر آئے تو اس کی مخالف نہ بن جاؤ، بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ جھگڑنے سے بچو، ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گی۔ سب سے بری حالت اس شخص کی ہے جو اپنی بری سوچ کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے، اور اس کے برے اثرات کی بنا پر کوئی دوسرا بھی اس پر بھروسہ نہ کرے۔ اپنی تنہائی کو ذکر خدا سے بھر دو اور نعمتوں کو شکر کا ساتھی قرار دو۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو خدا کو بہت یاد کرتے ہیں۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو بس انسان کی سوچ ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو جسم سے یعنی ہاتھ پیروں سے نمودار ہو۔ علم کی موجودگی میں تھوڑا عمل بھی زیادہ ہے، اور جہالت کے ساتھ زیادہ عمل بھی کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے نے نماز، آپس میں صلح و صفائی اور اچھے اخلاق سے افضل کوئی عمل نہیں کیا۔ ترازو میں سب سے بھاری عمل اچھے اخلاق ہے۔ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک صاحب علم اور دوسرے اور سے سن کر حفظ کر لینے والا، اور باقی تمام لوگ بےہودہ اور سرکردہ ہیں۔ میانہ روی تھوڑے سرمایے کو زیادہ کر دیتی ہے، اور اسراف سے خرچ کرنا زیادہ مال کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ چیز ناممکن ہے کہ جس آدمی کو موت طلب کرے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یا جو شخص موت سے بھاگنا چاہے وہ نجات پا جائے۔ بد اخلاق انسان اپنے آپ کو ہی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اپنے کسی دوست سے تعلق کو ختم کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر کبھی اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ جو تمہارے قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہو تاکہ مومن اور محفوظ رہو۔ علم اور معرفت کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی طرح ہوتا ہے، جو چکر ہی لگاتا رہتا ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داؤ برداشت نہ کرے۔ اے پروردگار، ہر شخص پناہ کی تلاش میں، بس تو ہماری پناہ گاہ ہے۔ ہر شخص دل کو سکون پہنچانے والے کی تلاش میں ہے، تو ہمارے دل کو سکون پہنچانے والا ہے۔ جس کے ظاہر اور باطن اور قول اور فعل میں اختلاف نہ ہو، تو گویا اس نے امانت داری کا لحاظ رکھا اور عبادت میں اخلاص پیدا کر لیا۔
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی مصیبت نازل ہو جو تمہیں اللہ کی عبادت سے دوسرے کاموں میں مصروف کر دے۔ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو۔ اپنی امیدوں کو کم کرو، اپنی موت کو اپنا مقصد قرار دو، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو کہ حیا کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ عذاب کرے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں لوگوں کو عذاب کرتے ہیں۔ بے شک حیا ساری کی ساری خیر ہے، بھلائی ہے۔ مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ اسے کمتر جانے اور نہ لڑکے کو اس پر فوقیت دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اے نا، ہم تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ دولت مندوں کے پاس کم آیا جایا کرو، اس لیے کہ اس طرح اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر مت جانو۔ مومن نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، ہم سے انجام نہیں دے پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو اس کے لیے لکھ دیتا ہے، لیکن اگر نیکی پر عمل کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں درج کی جاتی ہیں۔ یقیناً مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا یہ عمل نہیں لکھا جاتا۔ جنت میں کچھ حجرے ایسے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تم پر اللہ کا ذکر لازم ہے جو تمہارے لیے شفا ہے۔ خبردار، لوگوں کا ذکر چھوڑ دو کیونکہ یہ تمہارے لیے بیماری ہے۔ مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ دم نہیں لگ سکتا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ ان صحابی نے کئی مرتبہ سوال کیا اور آپ نے یہی فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ سے ڈرتا رہے۔ لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ انسان روزے اور نماز سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ایسے بڑھاپے سے پہلے جو عقل کو کھو دینے والا ہے۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جس دن تم نے کوئی بھی نیکی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ سودا کرتے وقت زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو کیونکہ قسم سے سامان تو بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔ جس شخص نے واپس نہ کرنے کے ارادے سے دھوکہ دہی سے قرض لیا اور قرض ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور کی حیثیت سے ملاقات کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کریں تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ جب تم میں سے کسی کو اپنے آپ میں یا اپنے مال میں یا اپنے بھائی کی کوئی چیز پسندیدہ لگے تو اس میں برکت کے لیے دعا کرو، کیونکہ ایسا کرنا آپ کا حق ہے۔
اپنی خواہشوں پر غلبہ حاصل کرو اور ان سے جنگ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں جکڑ لیں گی تو دور ترین ہلاکتوں میں ڈال دیں گی۔ عقل مند اور نیک کے سوا کسی کے ساتھی نہ بنو، نیک عالم کے سوا کسی سے میل نہ رکھو، اور وفادار مومن کے سوا کسی کو اپنا راز نہ بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کے حال پر تعجب ہوتا ہے جو استغفار کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم نیکی پر ہو یا نہیں تو اپنے دل کی طرف نگاہ کر لو۔ اگر تم خدا کے فرما برداروں سے محبت کرتے ہو اور نافرمانوں سے بغض رکھتے ہو تو جان لو تم نیکی پر ہو، اور اگر تمہارے دل میں خدا کے فرما برداروں کی نسبت بغض اور نافرمانوں کی نسبت محبت ہے تو جان لینا کہ تم نیکی پر نہیں ہو، اور اللہ تم سے دشمنی رکھتا ہے، اور انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تمام معاملات سے بہتر میانہ روی ہے، غصہ تمام برائیوں کی چابی ہے، نرمی آدھی زندگی ہے، عورت کا جہاد اچھا گھرانہ ہے، کمزور کی مدد کرنا سب سے بہتر صدقہ ہے، اور لالچ بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتاؤں؟ سن لو، تمہاری بیماری گناہ اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ اپنی تربیت بے حد ضروری ہے، اپنے باطن کی اصلاح کرو تاکہ خدا تمہارے ظاہر کی اصلاح کر دے۔ روح کی زبان آنسو ہے، روح کی پرواز ہو، آنسو ہی طاقت عطا کرتے ہیں۔ وہ دیکھو جو کام کسی نے آپ کی محبت میں کیا ہے، وہ نہ دیکھو جو وہ نہ کر سکا۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے، ہم سب محض اس راستے کے مسافر ہیں۔ جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کسی شخص سے تکبر کو نکالنا پہاڑ کو سوئی سے کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ان کا ہر کام ان کی اپنی ذات کے لیے یا لوگوں کی خوشامد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ حق کے لیے۔ دن چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ تم نے برساں برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا ہو تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو۔ حق کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے، بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی ہی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا۔ ہر عزت، قابلیت اور اس نور کے اشارے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس شرف سے انسان حق کو حاصل کرتا ہے۔ علم کا مطلب علم کی مکمل گرفت ہونا چاہیے۔ علم کا مطلب ہے اپنے آپ کو، دل اور روح کو جاننا۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھنے میں ناقابل ہیں تو آپ کی ساری پڑھائی اس کی پہچان سے محروم ہو گئی ہے۔ کسی شخص کو آزمانا صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ ہمارا یہی ایمان ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو آزمائیں، اس کے اہل یا نا اہل ہونے کا انتخاب کریں؟ خالق نے انتخاب کیا، ہمیں بندہ بنایا، کیا اس کے انتخاب پر انتخاب کریں؟ مقدر جن کے اعلیٰ اور نیک وقت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں۔ اور اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔
پرندوں کی طرح بنو، وہ ایسے گھونسلوں سے جاتے ہیں جب وہ صبح سے بھوکے ہوتے ہیں، وہ اپنی فصلوں کے ساتھ تنہی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خالق ہمارے لیے رزق فراہم کرے گا، اور جو اپنے تمہارے لیے مر سکتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے مارا نہیں کرتے۔ قلم تمہارا حق لکھے، عشق تمہاری روشنائی بنے۔ اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراغ کے چلتے ہو۔ اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو۔ اگر ان میں سے ایک بھی لاپتہ ہے تو تم ان نہیں پاؤ گے۔ ایک پاگل جو آزاد ہو اس عقل مند سے بہتر ہے جو خرید لیا گیا ہو۔ اگر تم راہ عشق کے مقدس بننا چاہتے ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو خاک اور راکھ کی طرح عاجز بنا لو۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور ان کے بغیر ذہن۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتی تو پھر اللہ اس قوم کو بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور اس کو مکمل کرنا اللہ کا۔ فضل اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر بہت کانے رہ کر دوسرے کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو۔ افلاس یہ ہے کہ انسان کا دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اسے دیکھو یہ میرے ساتھ مذاق کرنا چاہتا ہے۔ چغل خور ایک لمحے میں اتنا فساد برپا کر دیتا ہے جتنا جادوگر ایک مہینے میں نہیں کر سکتا۔ جو اپنی لوزش دیکھنے والا بن جاتا ہے اس کی نظر میں دوسروں کی لوزشیں معمولی ہو جاتی ہے۔ جو تم سے نیک گمان رکھے اس کی گمان کو سچا ثابت کر دو۔ غیبت سے خاص کر کے بچو، اس لیے کہ یہ بدکاری سے بدتر ہے۔ وہی شخص زبان کی شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ اگر رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا اور اس کے قریب لے جانے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ دنیا بدلتی رہتی ہے، اگر تمہیں کچھ نفع پہنچنا ہے تو چاہے تم کمزور ہی کیوں نہ ہو تمہیں وہ فائدہ مل کر رہے گا، اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچنے والا ہے تو تم اسے دور نہیں کر سکتے۔ دنیا مومن کے لیے بہترین سواری ہے، اس پر وہ خیر تک پہنچتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ برائی سے نجات پاتا ہے۔ وافی لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے درمیان جم کر مقابلہ کرنے والا۔ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ۔ آخرت کی کامیابی میں سب سے اچھا مددگار حلال دنیا ہے۔ انسان کا اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کے وہ عیب دیکھے جن سے وہ اپنے بارے میں اندھا ہو، یا لوگوں کے وہ عیب نکالیں جسے خود نہ چھوڑ سکتا ہو، یا اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو اس چیز کے ذریعے تکلیف دیں جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ یا اللہ اس دعا کو ان لوگوں کے شامل حال کر دیں جو تیری ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں، تیری وحدانیت کے مخلص ہے اور تیری حقیقی بندگی کے ذریعے اس شیطان سے دشمنی کرتے ہیں
اور اس شیطان پر غلبہ پانے کے لیے تجھ سے تیرے علم کی معرفت کی خواہش رکھ دے۔